بستا ہے۔ ہمارا جینا مرنا اگر صحیح ہو سکتا ہے تو قرآن پاک کی برکت سے ہو سکتا ہے۔ ہم اگر بچ سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہونے سے بچ سکتے، روحانی زندگی آباد ہونے سے بچ۔ حضرت صدیق اکبر گھر کے اندر جب بات کرتے تھے نا نبی پاک کی غلامی کی تو ذرا کھول کے کرتے تھے۔ اگر وہ احد میں، بدر میں اور مکے کے چوکوں میں حضور کے تذکرے بڑے شوق سے کرتے تھے تو آپ کے بچے کہتے ہیں جب گھر میں مصطفیٰ کی بات کرتے تھے تو پھر بھی ان کی آنکھوں میں آنسو ہی ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھتے تو مصطفیٰ کے ترانے پڑھنے شروع کر دیتے اور آپ کے بچے کہتے ہیں رو کے بات کرتے۔ آج میں حضرت ابوبکر صدیق کی ایک صاحبزادی کا ذکر کرنے والا ہوں، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، کہتی میرے ابا جی اس پیار سے گھر میں ذکر کرتے تھے نبی پاک کا کہ میں نے کہا ابا جی اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے بھی کلمہ پڑھوائیں، میں نے بھی غلام بننا ہے۔ 16 بندے مسلمان ہوئے تھے، 17ویں نمبر پر حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھ لیا۔ 17واں نمبر، السابقون الاولون میں سے، پہلے لوگوں میں حضرت اسماء کا تذکرہ ہے، ابتدائی لوگوں میں مسلمان ہو گئی، شروع میں بالکل سٹارٹ میں۔ اللہ نے انہیں 100 سال کے قریب عمر عطا فرمائی ہے۔ یہ 1 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ اللہ نے 100 سال عمر دی۔ فرماتی ہیں میں 20 سال سے عمر میری کم تھی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ صرف میدان میں نکلنے والے مجاہدوں نے دین کی تبلیغ نہیں کی، ان کو گھر کے اندر تیار کر کے بھیجنے والی ماؤں کا زیادہ حصہ ہے، ان کی بیوی کا زیادہ حصہ ہے جس نے کہا تو دین کی نوکری کر، تیرے پچھلے فرائض میں دیکھ لوں گی، ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ دین اسلام پر جس شخصیت نے سب سے پہلے اپنا خون پیش کیا وہ مرد نہیں، وہ ایک عورت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ سب سے پہلی شہیدہ ہے۔ دین کے لیے پہلا خون ایک عورت نے دیا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں ابھی 20 سال سے میری عمر کم تھی جب میں نے کلمہ پڑھا، اور میں نے اس عالم میں کلمہ نہیں پڑھا کہ جب دین پہ چلو گے تو موجیں لگ جائیں گی۔ میں نے کلمہ پڑھا کہ سارا مکہ ہمارا مخالف تھا، میں نے کلمہ پڑھا تو میرے گھر کی طرف لوگ سخت نظروں سے دیکھتے تھے، میرے والد روز مار کھا کے آیا کرتے۔ اس حالت میں جناب اسماء، یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے 10 سال بڑی تھی عمر میں، ان کی والدہ اور ہیں اور جناب عائشہ کی والدہ اور ہے، والدہ علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر کی دونوں صاحبزادیاں حضرت اسماء، یہ وہ خوبصورت اور پاک باز بی بی ہے کہ جب میرے محبوب پاک غار ثور میں ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت صدیق اکبر جب جانے لگے، حضرت اسماء کہتی ہیں میری اماں کو میرے والد نے طلاق دے دی تھی، چونکہ وہ کلمہ بھی نہیں پڑھتی تھی اور زیادہ کچھ شدت رکھتی تھیں مشرکانہ معاملات میں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی جناب صدیق اکبر نے انہیں علیحدہ کر دیا تھا، لیکن حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میرے والد نا مجھ سے ذرا زیادہ محبت کرتے تھے، میرے والد ذرا مجھ سے، کیونکہ میری والدہ موجود نہیں تھی تو حضرت صدیق اکبر زیادہ پیار کرتے۔ لیکن حضرت اسماء کا یہ بھی کمال دیکھیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اسماء کہتی ہیں میری مشرکہ ماں مجھ سے ملنے آئی کئی سالوں کے بعد، دروازے کے باہر آ کے اماں نے آواز دی اسماء تیری ماں آئی ہے، تو حضرت اسماء تیزی سے اٹھی، ماں ملی ہے نا کئی سالوں کے بعد، لیکن جا کے بغل گیر نہیں ہوئی، بلکہ اماں دروازے پہ تھی تو جناب اسماء نے اندر سے کنڈی لگا لی، دوڑ کے اٹھ کے کنڈی لگائی اور کہا جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کو میرا پیغام دو کہ محبوب سے پوچھ کے بتائیں کہ مشرکہ ماں آئی ہے، اگر نبی پاک کہیں گے تو اماں سے ملوں گی، اس لیے کہ میرا سارا کچھ میرے نبی سے وابستہ ہے، میرا سارا کچھ محبوب کے قدموں سے وابستہ ہے، حضور اجازت دیں گے، یہ بخاری مسلم میں موجود، پھر ملوں گی۔ تو حضرت اسماء کا جب پیغام گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرکہ ہے تو خود ہی اللہ اس سے پوچھ لے گا، اسماء سے کہو تمہاری تو ماں ہے نا، تم تو ملے نا، میرا ابا جی ظالم ہی بڑا ہے، حضرت جی آپ کو نہیں پتا بڑے ظالم ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ او بھائی، میرے محبوب سے بھی ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں والدین کی فرما برداری کرو، تو اگر والدین ظلم کریں، والدین اگر ظلم کریں، میرے محبوب کی زبان سے ایک حرف بھی کبھی فضول نہیں نکلا، بلکہ رب جب فرماتا تھا تو محبوب بولتے تھے۔ اس نے ایک دفعہ کہا حضور اگر والد ظلم کرے، تو نبی پاک نے 3 دفعہ فرما او یظلمو،
او یظلمو او یظلمو، اگر وہ ظلم بھی کریں ظلم بھی کریں ظلم بھی کریں تو پھر بھی تو نے ماں باپ کی فرما برداری کرنی۔ 3 دفعہ محبوب نے ارشاد فرما۔ حضرت اسماء کہتی ہیں حضور نے فرمایا تیری تو والدہ ہے نا، تو میل۔ پھر پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ وہ کچھ تحفے بھی لائی ہیں، اگر اجازت ہو تو قبول کروں؟ فرمایا تیرے لیے اجازت ہے۔ حضرت اسماء اتنی مضبوط مسلمان تھی کہ اماں مشرکہ تھی، لیکن اس کے قریب جانا انہوں نے پسند نہ کیا جب تک حضور اجازت نہ دے۔ فرماتی ہیں جب میرے ابا جی ہجرت کے لیے جانے لگے نا غار ثور پہ، تو میری ڈیوٹی لگا گئے، کہنے لگے بیٹی تو بڑی ہے، پیچھے ذرا خیال رکھنا۔ کہتی ہیں 60,000 دینار تھے گھر میں، والد گرامی جب گئے تو ہر چیز ہی ساتھ لے گئے، ایک پیسہ نہیں چھوڑ کے گئے۔ کہتی میرے دادا نابینا تھے حضرت ابو قحافہ، بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ آئے اور آ کے کہنے لگے اسماء تیرا ابا سارا کچھ لے گیا ہے، کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے۔ تو کہتی ہیں میں پریشان ہو گئی، کیا جواب دوں، دادا جی بوڑھے یہ تو احتجاج کریں گے۔ کہتی ہیں کہا نہیں نہیں بڑی خیر ہے، بڑا کرم ہے۔ کہا نہیں مجھے بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے، مجھے امید نہیں ابو بکر کچھ چھوڑ کے جائے گا، اور جب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کرتا ہے تو ہر چیز ہی لٹا دیتا ہے، بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے؟ تو حضرت اسماء کہتی دادا جی بوڑھے تھے تو مجھے تجویز آئی، میں جلدی جلدی سے اٹھی، چھوٹے چھوٹے روڑے میں نے کہ گھڑے میں رکھے، اس کے اوپر میں نے ٹاٹ ڈال دیا، میں نے کہا دادا جی پیسے ہیں، ان کا بازو تھام کے تو میں نے وہاں لگا دیا ٹاٹ کے اوپر۔ کہتی ٹاٹ کے اوپر لگایا، یہ نہیں بتایا نیچے کیا، میں نے کہا یہ دیکھیں، کہنے لگی اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں کہا پیسے ہیں، غلط بات بھی نہیں کی، اے دیکھیے۔ کہتی ہیں دادا جی کو تسلی ہو گئی، وہ مطمئن ہو گئے، وہ مطمئن ہوئے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رو پڑی۔ میں نے کہا دیکھو رب کریم اس عمر میں مجھ سے کیسی خدمتیں لے رہا، جوان بیٹی، یہ ہمارا ہستا بستا شہر ہے اور سارے اپنے ہیں ہم آپس میں، لیکن کسی کی جوان بچی اس محلے دار سے جس کو وہ بچپن سے جانتی ہے، کونے میں جوان بچی 20-22 سال کی اگر ماچس لینے چلی جائے تو شور ہو جاتا ہے، وہ بیٹی نکل آئی ہے جی، ابا جی شام کو گھر آئے تو محلے دار غیبت کریں گے، بیٹی تیری جوان وہاں کھڑی تھی آج سبزی لینے آئی تھی ماچس لینے، ابا درہ نکال لیتا ہے، بیٹی کیسے باہر چلی گئی؟ بھئی اپنا محلہ ہے، سارے اپنے لوگ ہیں، کیوں پھر بھی نہیں جا سکتی؟ کیسے گئی؟ 5413 فٹ اونچی غار ہے غار ثور، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو تجربہ کار حاجی مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں سویرے سویرے جانا فجر کی نماز کے وقت، ورنہ دوپہر میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 3 بوتلیں بغل میں پانی کی، رستے میں 4-5 جگہ جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں ڈھابے ہیں چائے کے، بوتل کے، پانی کے، رستے بن گئے۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر نبی پاک کو لے کے گئے کوئی رستہ نہیں تھا، دشوار گزار گھاٹی تھی، کہنے لگے محبوبہ آپ کو تکلیف ہوگی، آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں، پباں پہاڑ قدم نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا دے یار نبی دا، اے اصلی دلدار نبی دا۔ حضرت صدیق اکبر حضور کو لے گئے اور ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسماء میں نہیں چاہتا، پریشانی جتنی مرضی ہے، ایمرجنسی جتنی مرضی ہے، پر میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ حضور سرکے اور کھجور پہ گزارا کریں، بیٹے تازہ کھانا پکا کے پہنچانا ہے۔ 5413 فٹ اونچی غار اور دن کو ڈر آئے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میں روز تازی روٹی پکاتی، کھانا تیار کرتی، جب دنیا سو جاتی تو میں پہنچا کے آتی۔ کون حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا اندازہ کرے گا، کون اس گہرائی تک جائے گا؟ حضرت اسماء کہتی ہے ایک دن کپڑا ہی کوئی نہیں تھا گھر میں، عورتیں نا سینہ بند باندھا کرتی تھی، عرب کے لوگ کھلے کپڑے پہنتے تھے تو کمر بند باندھتی تھی، اسے نطاق کہتے تھے۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں نے اسے پھاڑا، آدھے میں روٹی باندھ لی اور آدھا میں نے کمر کے ساتھ باندھ لیا، جب لے کے گئی نا، یہ بخاری ہے، تو حضور نے دیکھا، حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ بیٹے یہ تو سینہ بند ہے، کہا ابا جی آدھا وہاں ہے آدھا میں نے باندھا ہوا ہے، تو محبوب نے فرمایا تو ذات النطاقین ہے، تو 2 کمر بند والی ہے؟ فرماتی ہیں میرا نام ہی پڑ گیا اس سے، 2 کمر بند والی۔ حضرت اسماء روز کھانا پہنچاتی، محبت بڑے امتحان لیتی ہے، کہتی ہیں میں بڑے وقار والے گھر کی مالک تھی، میرے والد قبیلے کے سردار تھے، کاروبار کرتے تھے تو دولت بھی میں نے ہمیشہ دیکھی تھی، کسی کی طاقت نہیں تھی بری نظر سے دیکھ سکے، لیکن حضرت اسماء کہتی ہیں رب کریم نے ہم سے آزمائش لی،
دوسرا دن تھا، حضور کو غار ثور میں گئے تو ابو جہل دروازے پہ آیا، بہت سارے کفار اس کے ساتھ تھے۔ او بھائی اس کیفیت کو ذرا سمجھ تو صحیح، اس انداز کو کبھی سمجھ تو صحیح، کس بات کی دشمنی لے رہے تھے؟ حضرت صدیق اکبر نے کس طرح کے امتحانات دیے؟ سارے کفار کٹھے ہو کے کہتی ہیں میرے دروازے پہ آ گئے، دستک دی، میں باہر آئی۔ ابو جہل کہنے لگا کہاں گیا ہے تیرا والد محمد ابن عبداللہ کو لے کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہاں گئے؟ جناب اسماء کہتی ہیں اب میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی، جھوٹ بولتی ہوں تو شریعت نہیں بچتی، سچ بتاتی ہوں تو وفا نہیں بچتی، کدھر جاؤں؟ کہتی ہیں پیروں میں زنجیریں ہیں، غلط بات کیسے کروں؟ اس نے پھر پوچھا، بولتی کیوں نہیں، کہاں گئے؟ میں خاموش تھی۔ تیسری بار پھر پوچھا کہاں گئے ہیں وہ؟ جناب اسماء کہتی ہیں میں نے فیصلہ کر لیا، شریعت بھی بچانی ہے وفا بھی بچانی ہے، دونوں چیزیں بچیں گی، بولو کہاں ہے؟ یہاں تو لوگ مرد ہو کے دین کے لیے نہیں ڈٹتے، اور ایک منٹ کے لیے بھی عقیدے پر مسلک پر ڈٹنے کو تیار نہیں ہوتے۔ لوگ دیکھتے ہیں مجلس کس طرح کی، اس طرح کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ جناب اسماء ڈٹ گئی، جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی، اور کہتی ہیں ابو جہل نے جب کہا نا بتا کہاں ہے، فرماتی ہیں پتہ نہیں خدا نے مجھے کتنی قوت عطا فرمائی، میں بولی اور بول کے کہا میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ کہنے لگی ابو جہل سن، مجھے پتا ہے وہ دونوں کہاں ہیں، پر میں تمہیں بتاؤں گی کوئی نہیں، مجھے پتا ہے پر میں تمہیں، ہو ہلکا یارا تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، پتا ہے مجھے وہ کہاں ہے، پر جرت ہے تو پوچھ کے دکھا۔ کہتی ہیں چونک تھا مکے کا اور میرا عزت والا گھرانہ تھا، پر ابو جہل نے بھرے بازار میں میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ کہتی ہیں میرے کان میں بالی تھی، نیچے پتھر تھا، میں اس کے اوپر گری تو میرا کان پھٹ گیا، لوگوں نے ابو جہل کو پکڑا لے گئے۔ فرماتی ہیں وہ آزمائش بھی میں نے دی، امتحان بھی دیا، پھر میں اندر آئی اور میں نے پھر اپنے اس بہتے ہوئے خون کو اپنے کپڑے کے ساتھ صاف کیا، منہ کو لپیٹا اور پھر میں کھانا پکانے لگی۔ کہتی ہیں اسی طرح کھانا پکایا، اسی طرح تیاری کی۔ غار ثور پہ جو پہنچی تو ابو بکر صدیق نے لپٹا ہوا منہ دیکھا، بیٹی کو تکلیف میں دیکھے اور پھر باپ رات سو جائے، یہ ہو نہیں نہ سکتا۔ تو کہا اسماء بیٹے چہرے کو کیا ہوا، کیا بات ہے؟ عرض کی کچھ نہیں ابا جی۔ فرمایا نہیں بیٹے کوئی تکلیف ہے، کوئی چوٹ ہے؟ نہیں ابا جی کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا اسماء کھول نہ بیٹے چہرہ کیا ہے؟ جناب اسماء نے کپڑا ہٹایا تو خون بہنے لگا۔ کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ نہیں، ابو جہل آیا تھا، پوچھتا تھا، کیا بتاتی؟ جھوٹ بولتی تو شریعت میں اجازت نہیں تھی، بتا دیتی تو آپ کو تکلیف ہوتی۔ اس نے نا بڑے چوک میں تھپڑ مارا، میرا کان پھٹ گیا۔ حضور میں نے کچھ بتایا نہیں۔ نبی کریم سید عالم علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے اور عجیب دعا دی حضور نے، کہا اللہ میں ابو بکر سے اور اس کے گھر سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں اس انداز میں قربانیاں دیں۔ پھر ایک وقت آیا، فرماتی ہیں میرے گھر میں دولت تھی، مال تھا، میں نے بڑا کچھ دیکھا تھا، لیکن میرے لیے رشتہ آیا نبی پاک کی پھوپھی کے بیٹے کا، حضرت زبیر بن عوام۔ یہ حضور کی پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں، اور جو 10 صحابہ کو حضور نے جنت کی بشارت دی اس میں بھی شامل ہے۔ حضور نے فرمایا میرا حواری ہے زبیر بن عوام، اور 10 مبشرہ صحابہ میں شامل ہے۔ لیکن گھر میں غربت تھی، تنگ دستی تھی، مجبوری تھی۔ جناب اسماء کہتی ہیں میرے ابا جی نے کہا بیٹا تیرے لیے رشتہ آیا ہے۔ میں نے کہا کس کا؟ کہا حضور کی پھوپھی کے بیٹے زبیر بن عوام کا۔ کہتے میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ وہاں تو بڑی غربت ہے، تو جناب صدیق اکبر نے اگلا جملہ کہا، فرمایا تمہیں پتہ ہے رشتہ بھیجا کس نے؟ کہا ابا جی کس نے؟ کہا مصطفیٰ کریم نے۔ جناب اسماء کہنے لگی پھر آپ کو مجھ سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا، پھر حضور نے پسند کیا ہے، محبوب نے، اتنے میرے نصیب۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں اس گھر سے گئی تھی جہاں 3 غلام ہر وقت ہوتے تھے، اور یہ بخاری مسلم میں آپ کو ملے گا۔ بیٹیوں کی تربیت ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں اوہ
ससुराल में काम करना पड़ता है, सवेरे उठना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। सुनो, जनाब सिद्दीक अकबर रईस मक्का और मदीना की बेटी फरमाती है, मैं जब जुबैर बिन अवाम के घर में गई तो मैं आटा भी गूंथती थी, मैं कपड़े भी धोती थी। महबूब ने मेरा रिश्ता कराया ना, फरमाती है मैं चक्की भी पीसती थी। फरमाती है जुबैर बिन अवाम ने घोड़ा रखा हुआ था, वो जब बाहर जाते तो मैं घोड़े के लिए चारा भी काट के लाती थी, मैं उस घोड़े को भी संभालती थी, मेरे हाथों में छाले पड़ जाते। एक दिन मेरे अब्बा जी ने देख लिया, अबू बकर सिद्दीक बड़े परेशान हुए। कहती हैं उन्होंने जाके महबूब की बारगाह में अर्ज की, हुजूर अगर आप इजाज़त दें तो मैं जुबैर को एक गुलाम ना दे दूं, मेरी बेटी काम करती है, उसके हाथों में मैंने छाले देखे, एक गुलाम ना दे दूं। डायरेक्ट हजरत जुबैर बिन अवाम से नहीं कहा कि तू इतना काम कराता है, झगड़ा नहीं खड़ा कर दिया। कहती हैं एक गुलाम हुजूर के जरिए जनाब अबू बकर सिद्दीक ने भेजा। अब वो बाहर के काम संभालने लगा, घोड़े को चारा डाल देता, कुछ सौदा सरफ ला देता। कहती है मुझे यूं लगा जैसे मैं आजाद हो गई हूं। गुर्बत भी थी। जुबैर बिन अवाम नेक बड़े थे पर तबीयत के जरा सख्त थे। एक दिन अब्बा जी आए तो मैंने कहा हुजूर और तो कुछ चीज नहीं चाहिए, थोड़ी सख्ती है तबीयत में। तो कहते हैं मेरे वालिद ने ये नहीं कहा मैं पूछूंगा, मैं हुजूर से बात करूंगा। कहने लगे बेटी सब्र कर, बेटी सब्र कर, तेरा खामद नेक है, अगर तू उसकी रिजा में दुनिया से गई तो रब तुझे बगैर हिसाब जन्नत अता फरमा देगा। और खामद की परहेजगारी भी तो देखो ना भाई, सिर्फ दौलतों की जरूरत है, सिर्फ इन चीजों की जरूरत है, उसकी परहेजगारी भी देखो। अब अस्मा कहती हैं उसके बाद मैंने शिकवा नहीं किया, उसके बाद दोबारा शिकवा, सखी बड़ी थी हजरत अस्मा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर आपके बेटे थे, किसी ने उनसे पूछा कि आपकी वालदा का क्या हाल था, तो फरमाते मैं अम्मा को मुसल्ले पे छोड़ के गया, इबादत कर रही, इबादत गुजार बड़ी थी, मुसल्ले पे छोड़ के गया। फरमाते मैं जोहर के वक़्त गया और असर की नमाज के बाद आया तो मेरी अम्मा अभी भी मुसल्ले पे बैठी थी और रब से माफिया मांग रही थी। कहते बड़ी सखी थी। और मेरी खाला सैयदा आयशा भी बड़ी सखी थी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर फरमाने लगे दोनों में एक फर्क था। हजरत आयशा जब सखावत करती तो कुछ पैसे जमा कर लेती, एक हफ्ते के पैसे जमा करके जोड़ के कहती चलो किसी गरीब का कुछ बन तो जाए। लेकिन हजरत अस्मा रखती नहीं थी, कहती थी रोज ही देने हैं, चाहे एक दिनार है में मौजूद है। जब उनसे पूछा गया ऐसा क्यों करती हो, तो कहती है मैं एक दिन नबी पाक की बारगाह में ना कुछ पैसे देने लगी तो मैंने 2-3 दफा गिने, कहा हुजूर जी कुछ दिनार रख लें। तो महबूब फरमाने लगे अस्मा अल्लाह के रस्ते में गिन गिन के ना दे, वरना वो भी तुझे गिन गिन के ही देगा। तो उसके रस्ते में बेहिसाब दे, वो भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाएगा। और बचा बचा के ना रखा कर, दे दिया कर, तू उसके रस्ते में देती रह, रब भी तुझे देता ही रहेगा। हम चूंकि गिन गिन के देते हैं ना, इसलिए हम इस फलसफे को समझते नहीं। गिन गिन के दोगे तो गिन गिन के मिलेगा, बेहिसाब दोगे तो अल्लाह भी बेहिसाब ही देगा। हजरत अस्मा की सखावत, परहेजगारी, फरमाती हैं कि मैं जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके सब लोग चले गए तो मुसलमानों के घर में ना बेटियां ही पैदा होती थी। तो यहूदी औरतों ने शोर कर दिया कि हमने जादू कर दिया, इनके यहाँ बेटा नहीं हो सकता। तो जनाब अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं सबसे पहला बेटा मदीने में अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। कहती हैं मैंने कहा जाओ इसके नाना को खबर करो, नाने दादे प्यार ज्यादा करते हैं, नानियां दादियां प्यार ज्यादा करते। तो कहती हैं कि मैंने ना कहा जाओ नाना को खबर करो। तो कहते जनाब सिद्दीक अकबर दौड़े आए तो पहले दिन का बच्चा ही उठा के ले गए। अब्बा जी बात तो सुने, मैं ठहर जा सुन लेते। कहते लपेटा मेरे अब्दुल्ला को ले गए और सारे मदीने की गलियों में शोर कर, ओ यहूदियों निकलो बाहर देखो, तुम कहते थे जादू कर दिया है, अल्लाह ने हमें बेटा अता फरमा दिया है, देखो अल्लाह ने बेटा दिया। कहती है फिर सारा मदीना घुमा के ना तो मुस्तफ़ा के पास ले गए, कहा या रसूल अल्लाह देखें अल्लाह ने नवासा दिया है। कहती है मेरे बेटे अभी मैंने दूध भी नहीं पिलाया था, मैंने कहा ले गए अब्बा जी और वापस भी नहीं लाए। कहते हैं हुजूर के पास जब लेके पहुंचे तो नबी पाक ने खजूर मुंह में रखी, उसे दांतों के साथ इस तरह चबाया कि जर्रे जर्रे में हुजूर का लवाबे दहन शामिल हो गया। वो खजूर हुजूर के लवाबे दहन में गोया गूंद दी गई। फरमाती है उसको निकाल के तो महबूब ने मेरे बेटे को गुटी अता फरमाई, अब्दुल्ला नाम रखा। हजरत अस्मा कहती है जब वापस आए मैंने कहा अब्बा जी मैंने तो अभी इसे दूध भी नहीं पिलाया था। तो कहने लगे मुबारक हो, इसके सीने में जो सबसे पहली गिजा गई है वो मेरे नबी का लवाबे दहन गया है।
حضرت عبداللہ بن زبیر جوان ہوئے، ابھی 7-8 سال عمر کی تھی کہ تو ان کے والد حضرت زبیر بن عوام حضور کے پاس لے گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اسے بیعت بھی کر لیں۔ محبوب کا بیعت بھی کرا دیا۔ مسلمان تو پہلے ہی تھے، مسلمانوں کے گھر میں یہ وہی بیعت ہے جو ہم اپنے مشائخ کے ہاتھوں پہ کرتے ہیں۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت زبیر بن عوام نے 6-7 سال کا بچہ بھی محروم نہیں رہنے دیا، حالانکہ کلمہ تو وہ شروع سے پڑھتے تھے۔ یہ بیعت اگر کلمے کی ہوتی تو وہ تو پہلے پڑھ رہے تھے۔ یہ وہی بیعت ہے جو ہم اپنے بزرگوں کے ہاتھوں پہ کرتے ہیں کہ کوئی بندہ بغیر مرشد کے اور بغیر پیر کے رہ نہ جائے۔ حضرت زبیر بن عوام نے بیعت بھی کرا دیا۔ فرماتی ہیں اب یہی بچے جوان ہوئے۔ حضرت زبیر بن عوام تو جلدی وصال کر گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میری اماں کی عمر 100 سال کے قریب ہوئی، نابینا ہو گئی تھی دونوں آنکھوں سے۔ میں کپڑے لا کے دیتا تھا تو حضرت اسماء کا طریقہ یہ تھا، کپڑے کو ہاتھ لگا کے دیکھتی۔ 100 سال کی بوڑھی اماں ہاتھ لگاتی، کہتے بیٹے باریک ہے۔ محبوب نے بیبیوں کو چھپ کے رہنے کا حکم دیا ہے، ان کو نہ تھوڑا موٹا کر کے لا۔ کہتے اماں جی آپ نے ہاتھ سے دیکھا ہے، صحیح ہے آپ پہن لے۔ کہتے میری اماں رو پڑتی، کہتے بیٹا بی بی کا زیور اس کا پردہ ہوتا ہے، تو مہربانی کر مجھے موٹا کپڑا لا کے دے تاکہ میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھوں۔ میں نے چھپ کے زندگی گزاری ہے، میں چھپ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، مجھے پردے دار رہنے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن زبیر نے اٹھایا ہے، انہی کا جھنڈا۔ یزید جب مر گیا تو مکے مدینے اور حجاز کے جو سارے علاقے تھے ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، جو حضرت اسماء کے بیٹے تھے، جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے۔ وہ خلیفہ بن گئے، امیر بن گئے مسلمان۔ دوسری سائیڈ پہ شام والی سائیڈ پہ عبد الملک بن مروان بنا، اس نے یہ جو تعمیر کعبہ ہوئی ہے نا دوبارہ سے، جن بنیادوں پہ اب کعبہ ہے، انہی بنیادوں پہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو بھی دوبارہ تعمیر کروایا تھا، کیونکہ یزید کی فوجوں نے جب حملہ کیا تو بیت اللہ کے کچھ حصے شہید ہو گئے، تو جناب عبداللہ بن زبیر نے اسے بھی دوبارہ بنوایا۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو ان کے مقابلے میں بھیجا، لڑائی ہونے لگی، 5.5 مہینے جنگ ہوتی رہی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوجیں کچھ تو شہید ہو گئے، لوگ کچھ بکھر گئے، آپ اکیلے رہ گئے۔ کہتے میری 100 سال کی بوڑھی اماں، میں اماں سے مشورہ کرنے آیا، حضرت اسماء سے۔ بچے اس لیے بزدل ہوتے ہیں کہ باپ انہیں دلیری سکھاتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں 100 سال کی بوڑھی اور نابینا اماں، کیوں نہیں بچے جہاد کے لیے تیار ہو رہے؟ مائیں کہتی ہیں شاید گھر میں رہیں گے تو موت نہیں آئے گی، شاید یہ اندر رہیں گے تو بچ جائیں گے۔ فرماتے 100 سال کی بوڑھی اماں سے جا کے کہا اماں اب تو میں تقریباً اکیلا رہ گیا ہوں، کیا کروں؟ تو کہتے میری ماں کہنے لگی حضرت اسماء بیٹے پہلے تو یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اماں ہوں تو میں حق پہ۔ تو کہنے لگے جا پھر میدان میں کھڑا ہو جا اور جا کے لڑ، جب تک رب کو منظور ہوگا تجھے زندگی دے گا، اور بیٹا یاد رکھ جسے شہادت ملتی ہے اسے بھی اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ملتی ہے، شہادت بھی اللہ کی مدد سے ملتی ہے، میدان میں جا۔ تو کہتے میں نے اپنی اماں سے کہا اماں یہ جو حجاج ہے بڑا ظالم ہے، سنا ہے جب کسی کو قتل کرتا ہے تو لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، وجود سارا کاٹ ڈالتا ہے۔ تو کہتے میری اماں میرے کندھے پہ تھپکی دے کے کہنے لگی بیٹے بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، جب اس کھال اتاری جائے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جب اس کا گوشت بنایا جائے تو کوئی تو بیٹے گھبرانا نہ، رہنا میدان کے اندر، دیکھنا میں تجھے بھاگتا ہوا نہ سنوں، جا میرا بیٹا اللہ تیری مدد کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میری ماں کی گفتگو نے میرے وجود کو فولاد کر دیا۔ فرماتے جذبہ جہاد میری اماں نے میرے سینے میں بھر دیا۔ جب میں نکلا میدان میں تو حضرت اسماء پھر پکارنے لگی، کہنے لگی عبداللہ یہ یاد رکھنا کہ تم اس کے بیٹے ہو جس کو میرے نبی نے اپنا حواری کہا تھا، اور نبی پاک نے تیرے باپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، اور یاد رکھنا کہ تیری دادی مصطفیٰ کی سگی پھپھی تھی، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تیرے نانا وہ ہے جنہیں دنیا صدیق اکبر کہتی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ تیری خالہ وہ ہے جو ام المومنین سیدہ عائشہ ہے۔ بیٹا جب میدان میں لڑنا تو اپنے خاندانی وقار کا ضرور خیال رکھنا، یاد رکھنا تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو، کس کے بھانجے، کس کے بھتیجے، کس کے نواسے، خیال رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر لڑے اور جب شہید ہو گئے تو
حجاج بن یوسف نے ان کی لاش کو چوک میں لٹکا دیا، مکے کے چوک میں جہاں جنت المالا ہے، اس چوک میں ان کی لاش لٹکی۔ 14واں دن ہو گیا لاش کو لٹکے ہوئے، تو عبداللہ بن عمر گزرے، فرمانے لگے یہ دیکھو شاہ سوار لٹکا ہوا ہے، اور دیکھو 14 دن بیت گئے، اس کے وجود سے جب بھی کوئی سونگتا ہے اسے میٹھی خوشبو ہی آتی ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے خوشبو کیوں نہ آئے، اس کے وجود میں جو پہلی غذا گئی تھی وہ مصطفیٰ کا لعاب دہن داخل ہوا تھا۔ 14 دن گزر گئے، حجاج نے پیغام بھیجا حضرت اسماء کو، میری بات سنو۔ آپ فرمانے لگی میں تو کسی کے پاس نہیں جاتی، اور میں سرداروں کو کیا سمجھتی ہوں، جا دوڑ جا۔ کہنے لگا میں زبردستی بلوا لوں گا۔ فرمایا طاقت ہے تو بلوا کے دیکھ، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ حجاج خود ملنے آیا اور آ کے کہنے لگا میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماء کہنے لگی خیال کیا ہونا ہے، نبی پاک نے فرمایا تھا میری امت میں ایک کذاب آئے گا، ایک قاتل آئے گا۔ کذاب مختار سقفی تھا اور قاتل تو ہے۔ کہنے لگا تجھے پتہ نہیں چلا میں نے تیرے بیٹے کا کیا حال کیا؟ تو حجاج کہتے ہیں ایسا جملہ کہا حضرت اسماء نے کہ میری سوچ ہی بدل دی۔ میں نے کہا دیکھا میں نے تیرے بیٹے کا کیا حال کیا؟ تو حضرت اسماء کہنے لگی تو نے تو صرف اس کی دنیا خراب کی ہے، اس نے تو تیری آخرت خراب کر دی ہے۔ تو سمجھ نہیں آئی؟ تو نے دنیا خراب کی، اس نے تو تیری آخرت خراب کر دی، ابھی تو سمجھا نہیں؟ تو کہنے لگا اماں تو بوڑھی ہے، تجھے شاید پتہ نہیں کہ تیرے بیٹے کی لاش لٹکی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں حجاج کہتے ہیں حضرت اسماء کہنے لگی شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا، میرے بیٹا لٹک تو گیا ہے پر کسی ظالم کے آگے جھکا تو نہیں نا، شکر ہے اللہ کا۔ اور کہنے لگی شاہ سوار لٹکے ہی ہوتے ہیں، جو شاہ سوار ہوتے ہیں وہ سواریوں پہ ہی ہوتے ہیں، حجاج جا۔ حجاج بن یوسف کہتا ہے جب میں باہر نکلا تو بڑی بڑی تلواریں میرا سر نہیں جھکا سکی تھی، پر حضرت اسماء کے جملوں نے میری گردن جھکا دی۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے فاتح کون؟